السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک اعتراض کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور یہ اعتراض کلام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوا۔ آج جو پوری دنیا سنیت کے اندر اعلیٰ حضرت کا سلام جو پڑھا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس کا آخری جو شعر ہے کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ تو اعتراض کرنے والے نے اعتراض یہ کیا کہ لفظ کاش وہاں استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں پر جس چیز کا حصول ناممکن ہو، اور میدان محشر میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی یقینی ہے، کیونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، ان کا مقام اور رتبہ دکھانے کے لیے میدان محشر کو قائم کیا جائے گا۔ تو پھر یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیوں بیان فرمایا کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ تو لفظ کاش لائے تو ظاہری یہی تو لگ رہا ہے کہ یہاں پر کاش کا لفظ نہیں لانا چاہیے تھا، لیکن یاد رکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر ویسے ہی اعلیٰ ہے جیسے آپ اپنے نام سے اعلیٰ اور کام سے اعلیٰ ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے شعر کو سمجھنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر جو ہے بلاغت و فصاحت کا ایک بحر ہے، ایک سمندر ہے کہ آپ جس شعر کے مصرے کو اٹھائیں، جس کلام کے آپ کے جس کلام کے لائن کو اٹھائیں، آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں ضرور نظر آئے گا۔ تو حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کاش کا جو لفظ لایا، تو اس لفظ کاش کا تعلق جو ہے نا، اس پہلے مصرے سے نہیں ہے، بلکہ اس شعر کا جو لفظ جو کاش آیا ہوا ہے، اس کا تعلق جو ہے مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا۔ مطلب یہ ہے کہ کاش مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ مطلب یہ ہے کہ میدان محشر میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو اور سب لوگ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھ رہے ہوں، تو کاش مجھ سے بھی فرشتے کہہ دیں کہ اے احمد رضا تم بھی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو، تو میں بھی شروع کر دوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اس میں بلاغت یہ ہے نا کہ اسے تعلیق معنوی کہا جاتا ہے کہ پہلے مصرے کے اندر جو مفہوم جو لیا جا رہا ہے وہ مفہوم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، بلکہ دوسرا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جو سمجھانا چاہ رہا ہے وہ کسی دوسرے یا تیسرے مصرے میں بیان کر دیا جا رہا ہو، تو اسے کہا جاتا ہے تقدیم و تاخیر معنوی کہا جاتا ہے، یا پھر التباس معنوی کہا جاتا ہے۔ یہ بلاغت کا ایک قاعدہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، تو یہاں پر جو لایا گیا کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کے شوکت پہ لاکھوں سلام، تو لفظ کاش کا تعلق اس پہلے مصرے سے نہیں ہے، بلکہ کاش کا تعلق جو ہے یہ آپ کا مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا اس سے ہے۔ اس لیے اب کیا ہے، اس شعر میں کوئی قباحت نہیں ہے نا۔ تو اب یہ کہا جائے گا کہ محشر میں جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہو، ہے نا، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور تو جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہو اور وہاں پر سب لوگ آپ پر صلوات و سلام پڑھ رہا ہوں، درود و سلام پڑھ رہا ہوں، تو کاش مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔